الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ حضرت اباحت کورس جاری ہے۔ آج آپ کے گروپ میں اس کی قسط نمبر 37 اور 38 پیش کی گئی۔ آج ہم جھوٹ اور اشعار کے حوالے سے یعنی شعر و شاعری کے حوالے سے شرعی احکام سیکھیں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث پاک روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ یعنی جھوٹ اس قدر بدبودار شے ہے کہ فرشتہ اس کی بدبو کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر جھوٹ بولنے کی شرعاً اجازت ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر جھوٹ کیا ہے؟ ناجائز ہے، اور یہ 3 صورتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ اپنے طور پر ہی فارمولے بنا لیتے ہیں، ذرا سی بات ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے نا، شریعت اتنی سخت نہیں ہے، تو بات کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں اور پھر آسرا لیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس کے اندر رعایت ہے۔ تو کون سی صورتیں ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی شرعاً اجازت ہے، اس کو سیکھتے ہیں۔ 3 صورتیں ہیں کہ جس میں جھوٹ گناہ نہیں۔ نمبر 1، جنگ کی صورت میں کہ یہاں جو دشمن ہے اس کو چونکہ دھوکہ دینا جائز ہوتا ہے، اس طرح اس کے اندر جھوٹ کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں بھی جو ملکی حالات ہوتے ہیں تو اس کے اندر سرد جنگ چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر روپ بدلتے ہیں، اپنے آپ کو بعض دفعہ وہ غیر مسلم بھی شو کروا کر اپنے دین کی، اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اسلامی ممالک والے، تو اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جھوٹ جو ہوتا ہے جنگ کے اندر جو ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے کہ اس طرح جھوٹ بولنا کہ مد مقابل کو یہ لگے کہ لو جی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، یا اپنی جو کمزوری ہو اس کو چھپا لینا۔ المختصر یہ ہے کہ ہر اعتبار سے چونکہ دشمن کے مقابلے میں آنا ہے تو وہاں جھوٹ بولنے کی کیا ہے؟ یہ اجازت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ظلم کسی کے اوپر ہو رہا ہو اس وقت بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یعنی ہم سے کسی نے پوچھا کہ وہ فلاں بندہ کہاں ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کو قتل کر دے گا یا اس کو بہت نقصان پہنچائے گا، تو یہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ ہم یہاں کسی مسلمان کی کیا کر رہے ہیں؟ جان کو بچا رہے ہیں۔ تیسری صورت جو جھوٹ بولنے کی اجازت کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ جب 2 مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو اس کے اندر جب صلح کروانی ہو تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہوتی ہے۔ جیسے 2 مسلمان لڑے ہوئے ہیں تو اب ایک کے پاس جا کر کہنا کہ نہیں یار وہ آپ کی تو بڑی اچھی تعریف کر رہا ہے اور آپ کے بارے میں تو وہ اچھے گمان رکھتا ہے، یوں جو ہے اس کو جا کر اس انداز سے گفتگو کرنا کہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ غصہ کم ہو، وہ نفرت کم ہو جائے، تو اس کی اجازت ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگ باقاعدہ جھوٹ بولتے ہیں کہ لوگوں کے اندر لڑائی بڑھاتے ہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ جس سے ہم ملتے ہیں اس سے کوئی رشتہ دار نہ ملے۔ تو یوں قطع تعلقی کو بڑھانا، جھوٹ بولنا، یہ تو بہت سخت گناہ ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جب 2 مسلمان لڑے ہوں تو ان کے اندر جھوٹ بول کر بھی صلح کروا دو تاکہ لڑائی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جس کے اندر کیا ہے؟ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، 2 مامے چاچے جو بھی آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کے اندر صلح کروانی ہو تو وہاں بھی جھوٹ کی کیا ہے؟ یہاں اجازت ہے۔ ایک صورت ہوتی ہے توریہ کی، یعنی ایسا مجمل سا کلام کرنا کہ جس سے دوسرا بندہ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی اور معنی میں بات کر رہا ہے جبکہ یہ کسی اور معنی کو لے رہا ہے۔ مثال ہے، ایک شخص نے کسی کو کھانے کی دعوت کے لیے بلایا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کھا لیا ہے۔ اب یہ اس کا کھانا نہیں کھانا چاہتا، کوئی وجہ ہے، یعنی بلا وجہ تو توریہ کرنا بھی شرعاً جائز نہیں، لیکن اگر کوئی وجہ ہو، کوئی شرعی عذر ہے کہ یہ جیسے حرام کی کمائی ہے یا کوئی اور ایشو ہے، فاسق و فاجر قسم کا شخص ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ نقصان ہے، تو اب یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی دعوت قبول نہیں کرنی، میں نے اس کا کھانا نہیں کھانا، تو اس نے ظاہری ایسا شو کروایا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، لیکن مراد یہ لیتا ہے کہ میں نے کل کھانا کھا لیا ہے یا میں نے صبح کھانا کھا لیا، یعنی یوں شو کروا رہا ہے کہ میں نے ابھی کھایا ہے، جبکہ اس نے ابھی مراد اپنے طور پر نہیں لیا، ایسا جملہ بولا ہے کہ جس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ میں نے پہلے سے کھانا کھا لیا ہے۔ تو اس طرح کے کئی جو توری ہوتے ہیں جب ضرورت ہو تو اس کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ یہ بھی جائز نہیں۔ تو کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے توریے بھی کر دیتے ہیں، گول مول سی بات کہہ دیتے ہیں تاکہ اگلا بندہ اسی معنی میں سمجھ لے جس میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہے، تو یہ بھی شرعاً درست نہیں ہوتا۔ جہاں شرعی حاجت ہو وہاں اس توریے کی اجازت ہوتی ہے۔ کسی نے چھپ کر اگر کوئی گناہ کیا، کوئی بے حیائی والا کام کیا، تو اب جب لوگ اس سے اس حوالے سے پوچھیں تو اب اس کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے جھوٹ بھی بول دے، کیونکہ اگر وہ لوگوں کے سامنے اظہار کرتا ہے گناہ کا تو یہ دوسرا گناہ ہے۔ ہمارے یہاں کئی لوگ فخریہ اپنے گناہ بیان کر رہے ہوتے ہیں جبکہ اپنے گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ لہٰذا اگر نماز چھوٹ گئی تو اب لوگوں کو یہ نہ کہے کہ میں نے اپنی نماز قضا کر دی، کیونکہ یہ قضا کرنے کا کہنا جو
جو ہے یہ کیا ہے، یہ اظہار ہے۔ یہی وجہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب قضا نماز پڑھ رہا ہو عشاء کی، تو عشاء کی قضا کے ساتھ 3 وتر بھی واجب ہے قضا کے طور پر پڑھنا۔ تو اب لوگوں کے سامنے جب تیسری رکعت پڑھے تو وہ ہاتھ نہ اٹھائے تاکہ لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ بندہ وتر کی نماز جو ہے وہ قضا پڑھ رہا ہے۔ تو یہاں چونکہ وہ اظہار ہو جائے گا قضا کا، اس لیے کہا کہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہی اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھ لے۔ یعنی شریعت اس قدر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اور گناہ کے اظہار سے بچانے کا ذہن دیتی ہے۔ مزید یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ مبالغے کے طور پر جملے بولتے ہیں، تو کیا اس کے اوپر جھوٹ صادق آتا ہے؟ مثلا یہ کہنا کہ یار میں نے 1000 مرتبہ جو ہے تو یہ بات سمجھائی ہے، تو بیسیکلی اس نے 1000 مرتبہ نہیں سمجھائی ہوتی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے تجھے کئی مرتبہ یہ بات سمجھائی ہے۔ تو ایسا جملہ جو ہوتا ہے یہ جھوٹ نہیں۔ ہاں اگر ایک آدھی مرتبہ کہی اور پھر کہہ رہا 1000 مرتبہ سمجھائی ہے، یہ تو درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کئی مرتبہ سمجھایا ہے تو اس کے اوپر یہ کہتا ہے کہ میں نے 1000 مرتبہ تجھے سمجھایا ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ مزید اشعار یعنی شعر و شاعری کے والے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں، کیا تو نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں بٹکتے پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور بکثرت اللہ عز و جل کی یاد کی اور بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوا۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے شاعری کی مذمت کی کہ یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی وادیوں میں، شاعری کی وادیوں میں ایک عجیب و غریب سوچ کے اندر ڈوبے رہتے ہیں اور اپنی شاعری کے اندر وہ باتیں کرتے ہیں جس کے اوپر ان کا خود عمل نہیں ہوتا۔ یعنی فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو شو ایسا کرواتے ہیں کہ بڑے ہی تہذیب والے اور بڑے ہی ایماندار، اور بقیہ سارے جو ہے وہ حقیر ہیں یا بقیہ جو بے عمل ہیں۔ اس طرح کی جو باتیں وہ کرتے ہیں کہ کہتے وہ ہیں جو خود وہ عمل نہیں کرتے، یعنی کہیں گے یہی کہ نیک بنو، اچھے کام کرو، اور خود قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہاں وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یعنی وہ شاعر جو عاشق رسول تھے، جو دیندار تھے، جو نمازی پرہیزگار تھے، جن کی شاعری بھی قرآن و سنت کے مطابق تھی، اور اس شاعری کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی شان بیان ہوئی، جس طرح کہ کئی صحابہ کرام شاعری ان سے ثابت ہے، اسی طرح بڑے بڑے دینی اعتبار سے نعت خواں ہیں جنہوں نے بہت بہت پیارے کلام لکھے ہیں، تو ان کی بات علیحدہ ہے۔ یعنی وہ شاعری جو فسق و فجور کے اوپر، جس میں عورتوں کے محاسن کے اوپر شاعری ہو، عشق و مشوقی کے اوپر شاعری ہو، اور خیالی دنیا کے اندر وہ بندہ شاعری کر رہا ہو، اس کی مذمت کی۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پیٹ پیپ سے یعنی ریشے سے بڑھ جائے جو اسے فاسد کر دے، یہ بہتر ہے اس سے کہ شعر سے بڑا ہو، یعنی شعر و شاعری سے پیٹ بڑا ہو، یہ جو ہے اتنا بدتر ہے کہ اس سے بہتر وہ پیٹ ہے کہ جو ریشے سے بڑا ہو۔ یعنی ریشے والا جو پیٹ ہوگا وہ جسم کو نقصان دے گا، لیکن شاعری کے ساتھ جو پیٹ بڑا ہوگا یہ کئی اعتبار سے نظریات کو، انسان کے ایمان کو اور انسان کے وقت کو جو ہے وہ خراب کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض اشعار حکمت ہے، یعنی ہر شعر جو ہے وہ ناجائز و حرام نہیں، وہ شعر کے جو حکمت کے اوپر مبنی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی شان و عظمت کے اوپر، اولیاء کرام کی شان و عظمت کے اوپر مبنی ہو، لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنے کے اوپر ہو، تو وہ اشعار جو ہیں وہ حکمت بھرے ہیں۔ ورنہ وہ اشعار کہ جس کے اندر جو ہے وہ فسق و فجور ہے، عورتوں کے اوصاف ہیں، اسی طرح اور دیگر فضولیات ہیں، گانے کے طرز کے اوپر ہیں، گانے یعنی کہ اس کے اوپر بنتے ہیں یا گانے لکھتا ہے وہ اشعار بناتا ہے، تو وہ ساری صورتیں کیا ہو جائیں گی، وہ ناجائز ہو جائیں گی۔ جو اشعار مباح ہیں ان کے پڑھنے میں بھی حرج نہیں۔ اشعار میں اگر کسی مخصوص عورت کے اوصاف کا ذکر ہو اور وہ زندہ ہو تو وہ اشعار پڑھنا کیا ہے، وہ مکروہ ہے، اور مر چکی ہو یا خاص عورت کا ذکر نہ ہو تو پڑھنا جائز ہے۔ شعر میں لڑکی کا ذکر ہو تو وہی حکم ہے جو عورت کے متعلق اشعار کا ہے، یعنی اگر عورت زندہ ہے اور خاص اس کے متعلق کوئی شعر بنا رہا ہے تو یہ کیا ہے، یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر ایسا ایک فرضی عورت بنائی، جیسا کہ ہیر وارث شاہ کا جو کلام ہے اس کے اندر علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ وہاں ہیر سے مراد کچھ اور ہے۔ اسی طرح جو لیلا مجنو کا مسئلہ ہے اس کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ جو مجنو تھا وہ لیلا سے مراد کوئی اور شے لیتا تھا، عورت نہیں لیتا تھا۔ تو بزرگان دین نے جو اپنے اشعار کے اندر ہیر کا یا رانجھے کا ذکر کیا ہے تو اس سے مراد وہ عشق مشوقی نہیں ہے، بلکہ اس کے اور بھی روحانی کئی جو ہے وہ مرادیں موجود ہیں۔ اشعار پڑھنے سے اگر یہ مقصود ہو کہ ان کے ذریعے سے تفسیر اور حدیث میں مدد ملے، یعنی عرب کے محاورات، اسلوب کا
کا پتہ چلے، جیسا کہ جو زمانہ جاہلیت کی جو شاعری تھی اس کے اندر عربی کی بہت جو ہے وہ وسیع جو ہے نا وہ مہارت تھی، تو اس کے اعتبار سے درس نظامی کے اندر وہ اشعار بھی پڑھائے جاتے ہیں تاکہ عربی کے اندر بندے کو مہارت ملے، تو اس حد تک اس کی اجازت ہے۔